اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں والی اور رحمتوں والی جو گھڑیاں ہیں، جو سعادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے وہ جاری و ساری ہیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا جو ایک ٹرانسمیشن کا ایک سینیریو ہے وہ چل رہا ہے، وہ رننگ میں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہم کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر، روزانہ ہم کسی نہ کسی ایک عنوان کے اوپر بحث کرتے ہیں، جس کے اوپر ہماری ایک مکمل ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم دور حاضر کے جدید جو چیزیں ہیں اور جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان مسائل کے اوپر جو گفتگو کرنا ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کر لیں، وہاں اس کے مطابق بہت سارا جو نالج ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے بنیادی مسائل، جو کہ ہمارے دینی مسائل ہیں، جن کے اوپر ہمیں بات پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتہ، ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتہ، اور ان سے جو لوگ ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن انہیں بہت سارے بنیادی مسائل کا بالکل بھی علم ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ عرصہ دراز سے ہمارے ملک کے اندر اور انٹرنیشنلی رمضان ٹرانسمیشن جاری ہیں، لیکن اس کا جو ایک بیسک مقصد تھا وہ بالکل بھی اس کا عشر اشیر بھی پورا نہیں ہو رہا، اس کا کچھ آپ کہہ لیں کہ رتی برابر بھی لوگوں کو شاید فائدہ نہ ہو رہا، کیونکہ اس میں رمضان کے بارے میں یا لوگوں کی دینی مسائل کو ڈسکس کرنے کی بجائے لوگ جو ہیں وہ ہلڑ بازیاں اور بہت ساری دوسری چیزیں کر رہے ہیں، جس کے جو کہ ایک اگر سمجھدار بندے کی بات کریں، اگر ایک آپ دینی حوالے سے بات کریں تو لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ بالکل ایک ٹائم پاس کرنے کے حوالے سے یا ایک اس کو انجوائمنٹ کے حوالے سے لوگ اس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو مقصد ہے، ہماری ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے بنیادی مسائل کے اوپر بات کریں، ہم اپنے ان بنیادی سوالات، بنیادی مسائل، بنیادی چیزوں کو ڈسکس کریں جن کا ہمارے ویورز کو، ہمارے ناظرین کو، ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارا جو آج ہم بات کرنے لگے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے اپنے ایک مہمان قاری حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم مجددی صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ ہمارے دور حاضر کے ایک عظیم مسلمان رہنماؤں میں سے ہمارے علاقے کے ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور جدید جو ہمارے مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان کے حوالے سے ان کا جو ایک مکمل گرپ ہے جن مسائل کے اوپر، ہم ان کو سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سر، سب سے پہلا میرا جو علامہ صاحب سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آج کل پورے ملک میں تمام نیوز چینلز کے اوپر، اور اس میں ایک لمبی چوڑی لسٹ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے۔ تو میں آپ سے دینی حوالے سے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا رمضان ٹرانسمیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بات کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں، تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ تو میرے سامنے صحاح ستہ کی 5ویں بڑی کتاب سنن ابن ماجہ کی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لینا اس سے بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نماز ادا کرو۔ اور پھر فرمایا، اور تمہارا بوقت صبح علم کا ایک باب سیکھنا کہ پھر اس پہ مکمل عمل کر سکو یا نہ کر سکو، تمہارے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں اس پروگرام سے نالج ملتا ہے، دین کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، دین کے بنیادی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس لیے یہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے اور بہت اچھا ایک سورس ہے کہ ہم دینی حوالے سے اپنی آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ جو دوسرا سوال آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے، بہت سارے پہلے میں نے بات کی کہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر، دوسرے بہت سارے جو چینلز ہیں کمرشلی ان کے اوپر چل رہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ
جو ایک ٹرینڈ ہے بالکل ایک جس کے اندر کچھ فن بھی ہوتا ہے اور کچھ دینی مسائل کے اوپر تو کم شاید بات ہو یا نہ ہو، جس طرح سے بھی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، تو آپ کے تناظر میں، آپ کی نظر میں اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے کہ کیا یہ ٹرینڈ ٹھیک چل رہا ہے یا ان میں کچھ چینجز ہونے چاہیے اور کس طرح سے چینجز ہونے چاہیے؟ دین اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے، جی، ورنہ آپ شروع سے ہی اللہ کے نبی ہیں۔ بالکل، تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا مقصد یہ تھا کہ 40 سال تک اپنے کردار کو منوایا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور جو آپ کے آنے والے زمانے میں مخالف ہونے والے لوگ تھے ان سے بھی صادق اور امین کہلوایا ہے۔ بالکل، جب آپ کی شخصیت کو لوگوں نے متفقہ طور پر مان لیا، آپ کے کردار کو تسلیم کر لیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب آپ اعلان کریں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اسی طرح دینی حوالے سے بات کرنے کے لیے بندے کو عالم دین ہونا ضروری ہے، جو دین کی تمام مسائل کو ہر پوائنٹ آف ویو سے سمجھتا ہو اور اس کی نظر جو ہے دین پہ بڑی گہری ہو۔ اور ہمارے دینی اعتبار سے بہت سارے احادیث ہیں علماء کے فضائل پہ۔ میرے سامنے سنن ابن ماجہ کی ایک خوبصورت حدیث ہے اور اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی شریف میں بھی نقل فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک عالم 1000 عبادت گزاروں کی نسبت شیطان پہ بھاری ہے۔ اور دوسری حدیث سنن ابی داؤد شریف کی ہے جسے جامع ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عبادت گزاروں پہ، رمضان شریف میں نفل پڑھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، ان پہ ایسی ہے جس طرح ستاروں پہ چاند کی فضیلت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورت حدیث جسے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جب دین کے بارے میں ہم نے انفارمیشن لینی ہو، دین کا علم سیکھنا ہو، دین کے بارے میں سمجھنا ہو، تو ہمیں علماء سے استفادہ کرنا چاہیے جن کی دین پہ گہری نظر ہے، جنہوں نے دین پڑھا ہے، دین کو سیکھا ہے۔ ہمارے ٹی وی چینلز پہ ایسا ہوتا ہے کہ 11 مہینے ناچنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، 11 مہینے اسٹیج پہ ڈرامے کرنے والے جو ایکٹرز ہوتے ہیں، 11 مہینے جسم فروشی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہی عورتیں رمضان المبارک میں سفید یا مختلف کلرز کی چادر لے کے منہ ڈھانپ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم رہیں گے سارا رمضان آپ کے ساتھ، اور ان سے ہم پھر دین لیتے ہیں۔ تو یہ ایک زیادتی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس شعبے میں آپ انفارمیشن چاہتے ہیں، اس شعبے کے پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والوں سے ہی نالج اور علم لیا جائے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو سمجھ لیں کہ چھانتے ہیں نا، مطلب اس کو آپ مکمل طور پہ اس کا نکالتے ہیں، اس کا بلائی لے لیتے ہیں، پورا نکالتے ہیں، اس کو نچوڑ لیں، تو ہمارے دین اسلام کے جو بنیادی مسائل اور جو بنیادی گفتگو کے اوپر بہت کم لوگوں نے بولا ہے۔ اس کے اوپر اگر بات کرتے ہیں، آپ صرف کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں، یوٹیوب پہ کے اوپر لکھ دیں کہ اس طرح کی مجھے کسی ٹاپک کی بات کرنا چاہیں، تو ہزاروں لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے اوپر ٹاپکس کے اوپر ڈفرینٹ طرح سے لوگ بولے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ مفتی لوگ ہیں، وہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ انتہائی کم کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے یوٹیوب، فیس بک یا کسی اور طرح سے یہ غلط ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے ہے؟ ایک دور اور زمانہ تھا جب لاؤڈ سپیکر نیا آیا تھا، تو پرانی فتاویٰ کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے یا پرانے علماء جو تھے کچھ عرصہ پہلے کے ان کے فتاویٰ جات دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں نے لاؤڈ سپیکر پہ فتویٰ لگایا تھا کہ یہ جائز ہے نہیں جائز ہے، پھر اس پہ بحثیں ہوتی رہیں، اختلاف ہوتے رہے، لیکن ایک دور آیا کہ سب نے اس کو تسلیم کر لیا کہ بالکل کیونکہ مقصد جو ہے وہ اپنے میسیج کو دور تک پہنچانا ہے،
تو اس لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال جائز ہے۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ اگر آپ اپنی بات لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، پوری دنیا پہ آپ کا پیغام جا سکتا ہے، تو ہمارے علماء کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کی اصل بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں تک کنوے کر سکیں۔ اگر علماء نہیں آئیں گے تو پھر یہ وہی لوگ جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، جو اس شعبے سے ذرا برابر بھی علم نہیں رکھتے، وہ تو اس پہ کام کریں گے۔ تو اگر علماء آئیں گے تو پھر لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچے گی۔ اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ میں نے فیس بک پہ غسل کے 5 فرض بھی دیکھے اور اس طرح نمازوں کے فرائض کے حوالے میں اور بھی بہت ساری غلط انفارمیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ دین کے بارے میں صحیح نالج نہیں رکھتے۔ اس لیے علماء کو اس میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے آ کے دینی پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اب علامہ صاحب، ایک بنیادی مسئلہ جو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اور شاید اس سے بھی پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، کہ صدقہ فطر اور دوسرے صدقات کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ آخری عشرہ آئے گا تو ہم جو ہیں وہ چیزیں تب لوگوں میں تقسیم کریں گے، صدقہ فطر کریں گے یا جو بھی چیزیں ہیں۔ تو کیا یہ ٹرینڈ جو ہے یہ غلط ہے، یا آخری عشرے میں ہی اس کا زیادہ ثواب ہے، یا آپ رمضان المبارک کے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یا اس کے درمیان میں کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس مسئلے کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی سوالی آپ کے دربار سے، آپ کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ آتا تھا تو صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت بڑھ جاتی تھی، اور اس ماہ میں صدقہ و خیرات اتنی کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہوتی تھی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے سامنے صحیح بخاری کی خوبصورت حدیث ہے، جسے امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الصوم میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جبریل امین آ جاتے تو آپ کی سخاوت کی برکات کا مقابلہ تیز ہوا نہ کر پاتی۔ اس سے مراد امام بخاری نے رمضان المبارک کا مہینہ لیا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کثرت سے رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت لے کے آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے۔ امام نووی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، اس حدیث پہ گفتگو فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں کثرت صدقہ خیرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن یہ بات آخری عشرے اور پہلے دوسرے والی، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ریٹ جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے لوگ اس میں صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن آخری عشرہ ضروری نہیں ہے، شروع سے ہی آپ کو صدقہ و خیرات اپنی حیثیت کے حوالے سے کرنا چاہیے، یہ باقی مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ علامہ صاحب، اس میں لاسٹ کے اوپر آخری جو میرا سوال وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ پیغام رمضان کیا دینا چاہیں گے اپنے ویورز کو، ناظرین کو؟ رمضان المبارک کا جو فلسفہ ہے اور روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی اور طہارت ہے، کہ تقوی بندے کو نصیب ہو جائے، اور اس تقوی میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی قرب و جوار میں بسنے والے جو غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، جن کے پاس وسائل کی بہت ساری کمی ہے، ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی بھوک پیاس ضروریات زندگی پہ نظر رکھی جائے۔ اگر آپ زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک آدمی کا کھانا، 2 روٹیاں، تھوڑا سا سالن اپنے گھر سے کم از کم ڈیلی ایک فرد کو پرووائڈ کر دیں، تاکہ آپ کا صدقہ و خیرات میں حصہ بھی رہے اور غریب لوگوں کی مدد بھی ہوتی رہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا ایک خاص پیغام ہے کہ ہمارے گھر سے، ہماری دسترخوان سے، ہمارے کچن سے کم از کم زیادہ نہیں تو ہم ایک آدمی کا کھانا ڈیلی کسی نہ کسی کو دیں، یہ ایک خوبصورت عمل ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے سوالات ہمیں ضرور پوسٹ کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد فیض میاں کو دیجیے اجازت۔ اللہ